ویلکم بیک ناظرین. خراج تحسین کی بات ہوتی ہے. یقیناً جو اچھی چیزیں حکومت کرتی ہے اس کی تعریف ہوتی ہے. جسٹس بھگوان داس کو جو اپوائنٹ کیا ہے فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا چیئرمین, سب نے اس کو سراہا ہے. بڑی اچھی اپوائنٹمنٹ ہے, بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. بلوچستان پیکج کی شروعات ہے. طلعت آج کیا پرائم منسٹر نے آپ لوگوں کو بتایا؟ جی, انہوں نے وضاحت کی بلوچستان پیکج کے بارے میں. پیپلز پارٹی کا اس وقت جو حکومت کا جو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جس نیت کے ساتھ انہوں نے پچ کیا تھا, یہ کسی نے بلوچستان پیکج اٹھایا نہیں ہے بلوچستان میں سے. یعنی جو سیاسی لیڈران ہیں جن کے ہاتھ میں بندوق نہیں بھی ہے, ان کی ریزرویشنز اس حد تک ہیں کہ انہوں نے آلموسٹ ریجیکٹ کر دیا. لہذا پرائم منسٹر صاحب کو فورس انہوں نے اپنے اوپر کیا کہ اس کی وضاحت کریں. دیکھیں, اگر آپ اچھا کام بھی کرتے ہیں اور اس کی پیکیجنگ ٹھیک نہیں کرتے ہیں, اگر آپ اس کی پچ ٹھیک نہیں رکھتے ہیں, اٹ از ایز گڈ ایز ناٹ ڈوئنگ اٹ. پہلے اچھے کاموں کا فقدان اور اس کے بعد اس کو صحیح طریقے سے مارکیٹ کرنے کا فقدان. یہ بلوچستان کے حوالے سے ہم نے ان کو, اور پرائم منسٹر ایکنالجڈ اٹ. لہٰذا پوری پریس کانفرنس کے اندر اگر آپ دیکھ لیں, وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ پیکج نہیں ہے, پیکج از ویری ہیومیلیٹنگ, ہم نے اس کو کمٹمنٹ دی ہے, میں گارنٹی دیتا ہوں. وضاحتی بیان دینے کی ضرورت ان کو محسوس ہوئی. ابھی مشترکہ اجلاس ہوگا جس میں کہ یہ فائنل, اور میرا سینس یہ ہے کہ یہ بھی ابھی تک پیغام پہنچا نہیں ہے بلوچ لیڈران تک کہ یہ کتنے کمیٹڈ ہیں. اس میں آپ سے عرض کروں اور آپ کو لگتا ہے کمیٹڈ ہیں؟ نیت کا اظہار تو انہوں نے کر دیا الفاظ کے ذریعے, اب عملی طور پر دیکھیں گے. پریزیڈنٹ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اس پیکج کے اندر یہ جو بنایا انہوں نے, اس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل تھیں, اور اس میں ہاں نیشنلسٹ اس لیے رہ گئے کہ وہ بائیکاٹ کر چکے تھے اور وہ ایوانوں میں تو موجود نہیں تھے. تو یہ آغاز ہے, اور اس کے اندر ایک شق ہے کہ 2002 سے تمام قراردادیں جو بھی وہاں پہ پیش ہوئی, اس دور میں تو تھے نا, اس میں تو لوگ موجود تھے, قراردادوں کی صورت میں پیش تو کیا کرتے تھے نا. تو اب اس میں شق یہ ہے کہ 2002 سے جتنی بھی قراردادیں آئی ہیں اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزوں سے لوگوں کو آگاہی نہیں مل رہی یا لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس چیز میں شامل نہیں ہوا, تو اسے ایک نقطے کے اندر وہ سب اس کو ڈھال دیا گیا ہے. آغاز ضرور ہوا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ اختتام ہوا ہے, اس میں مزید چیزیں بھی آئیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں, جو میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں, کہ اس کے اندر وہ تمام قوتیں بلوچستان کی جو بائیکاٹ کر گئی تھی, بہت جلد ان کو بھی شامل حال کیا جائے گا, ان سے بھی سفارشات دی جائیں گی اور اس کو اور وضع کیا جائے گا. اور کہہ رہے ہیں کہ ان سے رابطہ ہے جو باہر ہیں. بالکل رابطہ, اور ہماری تو خواہش ہے وہ آئیں کہ پاکستانی سیاست میں پھر کردار ادا کریں. ایک کریڈیبلٹی کا ایشو پیپلز پارٹی کی اس حکومت کا ہے, چاہے اس کی وجہ کوئی بھی ہو, وہ سی او ڈی کا معاملہ ہو, 17ویں تنظیم کا معاملہ ہو, امپلیمنٹیشن آف کمٹمنٹس کا معاملہ ہو. پیپلز پارٹی کی حکومت کے بارے میں ایک پرسیپشن بن چکا ہے جس کو بلوچستان پیکج کے ذریعے توڑنا چاہیے. جو بلوچ لیڈران جن سے ہماری بات ہوئی ہے, جو بار بار ذکر کرتے ہیں جی کہ ہم نے پہلے بھی پیکیجز دیکھے, بلکہ جو پیپلز پارٹی کے سپورٹ کرنے والے بلوچ لیڈران ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کو تو بہت جلدی کر دینا چاہیے تھا, آتے سارے 20 مہینے کیوں لگ گئے ان کو. تو ایک کریڈیبلٹی کے گیپ کو کم کرنے کے لیے آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا, اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ کوئکلی. پرائم منسٹر صاحب نے آج جو سٹینس لیا وہ بڑا اچھا ہے, لیکن اب اس کے اوپر کمیٹی بنے گی. جو گن بردار لوگ ہیں بی ایل اے کے, ان کے ساتھ کس طریقے سے آپ انٹریکٹ کریں گے, برامداغ بگتی کا کیا بنے گا, دوسرے جو لیڈران باہر بیٹھے ان کا کیا بنے گا, یہ بڑے کوسچن مارکس. اچھا, لیکن جو مشترکہ اجلاس ہے دیٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ, کیونکہ اس کا مطلب کہ تمام پارٹیز کو پھر اپنا ایک آپ کے لیے, میرے لیے اور ان کے لیے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی. جو ٹیکر ہے, if he is dropping the ball on this, تو ظاہر ہے پھر وہ اہم ڈیولپمنٹ رہ نہیں جاتا. گورنمنٹ کو کچھ کرنا پڑے گا. تمام بلوچ لیڈر 2002 میں سب موجود تھے. نہیں, اب آپ کی بات کر رہے ہیں جو اب اس وقت سچویشن. اگر ہم نے یہ کہا اس کے اندر کہ 2002 سے لے کے اب تک, اچھا وہ قراردادوں کے ذریعے اپنے مطالبات رکھا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اب اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام قراردادوں کو عملی جامہ پہنا, ہاں, لیکن وہ کب پہنایا جائے گا کتنی جلدی. اب تو شروع ہو چکا نا. NFC کی جو انیشیٹو لیا گیا دیٹس پازیٹیو. اچھا, اب یہ بھی پرائم منسٹر نے بھی کہا, پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ اگلے ایک ہفتے میں کیبنٹ جو ہے اس میں ری شفل ہوگا. جی, پرائم منسٹر صاحب سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے ری شفل کرنا تھا, لیکن انہوں نے ہنستے ہنستے کہا جی کہ میں نہیں چاہتا کہ عید بیچ میں آ گئی نا, لوگوں کو عید ٹھیک گزارنے دیں. جس کے اوپر کسی نے جملہ کہا جی آپ کے اس جملے کے بعد تو تمام کابینہ کی عید جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. تو ہی سیز کہ عید کے بعد میں ری شفل کروں گا. کچھ نام انہوں نے پوچھے کون سے نام ہے, تو کنسنسس تھا اس ٹیبل کے اوپر کہ رحمان ملک صاحب ہیز ٹو گو. اب پتہ نہیں پرائم منسٹر صاحب اس کنسنسس کا کیا مطلب لیتے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے ایڈوائز کر دیا کہ میں نے تو ایڈوائز نہیں کیا, لیکن کنسنسس تھا ٹیبل کے اوپر کہ رحمان ملک صاحب کو شاید کوئی اور منسٹری دینی چاہیے. لیکن پرائم منسٹر صاحب کی اپنی کابینہ اس کا فیصلہ کریں گے. اگین کیبنٹ ری شفل جو ہے, آپ خود وٹنس ہے اس کا, دس ہیز بین ہینگنگ فائر فار اے ویری لانگ ٹائم. میرے قائد نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے اندر یہ تمام اختیارات وزیر اعظم صاحب کو دے دیے, اب وہ ہیڈ کر رہے ہیں اس کو.
रिजल्ट जो देगा, मैं तो फिर एक बार आप वाजे कर दूं, जो रिजल्ट देगा वो रहेगा कैबिनेट में, नहीं देगा तो नहीं रहेगा कैबिनेट के अंदर। और रिशफलिंग जो है ये 90% ऑफ द कैबिनेट गॉन। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब सारी चीजों का फैसला आपने करना है तो जी फिर कोर्ट ही बंद कर देते हैं, फिर आप ही करते रहे जी, आवाम भी बंद कर दें, आपके पास आ जाया करेंगे जी, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, वोट दे दीजिए। आप जज्बाती हो जाते हैं कि हल्का नहीं, आप भाई हैं, मैं आपसे जज्बाती कभी नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे नजर में तो आपका बड़ा एहतराम है तलत भाई, आप तो उस शहर में हम भी रहते हैं जहाँ पे आपने आवाज़ हक बुलंद की, उस वक्त से एहतराम है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आवाज़ हक को मुसलसल बुलंद रखें। 90% मिनिस्ट्री कोई कभी पसंद आती है आपको आवाज, कभी पसंद नहीं? मुझे इनकी आवाज़ बड़ी पसंद आती है, आपकी भी आती है, लेकिन मैं उन आवाज़ों को ज़्यादा पसंद करता हूँ जिसमें बुग़्ज़ का असर ना है, तासुर ना हो, हक की बात हो ना। तहरीरों में मुमालिसत होती है ना, तहरीरें ही जला देती हैं, तहरीरें इनकलाब बर्पा करती हैं, और है क्या हमारी तारीख के अंदर तहरीरों के अलावा। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि सीधी सी बात यह है कि जिसकी कारकर्दगी अच्छी होगी, अब वज़ीर आज़म को इख्तियार दे दिया सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, वो अगर मेरा कायद मुझसे अगर सेनेट का इस्तीफा मांगेगा तो मैं नहीं दूंगा क्या? सेनेटर मुझे नहीं बनाया। डॉक्टर आसिम के हवाले से आज सुनने में आ रहा था, सुना मैंने भी है, लेकिन एनआरबी से इस्तीफा मैंने भी सुना है, बार-बार। अगर आपने सुना है तो फिर उसमें नहीं, मैंने बार-बार सुना है, और मुझे, आप तो प्रेसिडेंसी के अंदर है, आपने बाहर। मैं हूं, लेकिन मैंने सुना बाहर है। असल में सारी कहानियां जो प्रेसिडेंसी में होती है ना, वो बाहर जो सुनाई जा रही होती है उससे कदरें मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन अगर हाँ अगर इस्तीफा मांगा है और वो इस्तीफा दे देंगे, अगर मुझसे इस्तीफा मांगा जाएगा मैं भी इस्तीफा दे दूंगा। आप अनरेवलिंग की बात कर रहे थे, एट द एंड ऑफ द डिस्कशन आपको लगता है कि अनरेवलिंग की बजाय कुछ मैनेजमेंट होगा? देखिए, मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। अगर आसिफ अली जरदारी साहब प्रोएक्टिव प्रेसिडेंट का रोल अदा करना चाह रहे हैं, और अगर वो मुस्तकबिल करीब में कुछ बड़े अहम फैसले करना चाह रहे हैं, तो वो एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी भी है, मुल्क की ज़रूरत भी है। कौन पाकिस्तान का अहमक शहरी चाहेगा कि अच्छी भली फंक्शनल गवर्नमेंट को अंडरमाइन करें? सब इस मुल्क की भलाई चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ही अहमक शहरी होगा जो जानते बूझते हुए ऐसी हुकूमत को खराज तहसीन पेश करना शुरू करे जो 20 माह से उस तरह काम नहीं कर रही जिस तरह करना चाहिए। दोनों चीजें जहन में रखनी चाहिए। खराज तहसीन हैज टू बी एन अर्न्ड स्टेटस। इट कांट जस्ट बी कि आपने वोट ले लिया और आप हुकूमत में चले। वो तो हमने देख लिया कि ये कौम उधर से गुजर गई है। तयन कर लें जी, हमारे जो अच्छे काम होंगे ना उसी पर खराज तहसीन, उस पर और जो हाँ तनकीद भी करें आप, और उससे हमें इस्लाह मिलेगी। चलिए इसी पर इस्लाह मिलेगी। शुक्रिया प्रोग्राम में आज शिरकत करने का। नाज़रीन, इसी पर हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। क्लियरली आने वाले दिनों में लगता यूं है कि प्रेसिडेंसी की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स आने वाले हैं, और हम तो फिर भी कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर यकीनन चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, लेकिन पावर्स अभी प्रेसिडेंसी ही में हैं, और अगर प्रेसिडेंट चाहेंगे तो तब्दीली आएगी, और तब्दीली आए, अगर मुस्बत तब्दीली हो तो सब उसको सराहेंगे। इसी पर हम आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।